اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 112 انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ پارٹ 3۔ کل کے آڈیو میں یہ بات ہوئی تھی کہ حدیبیہ کی جگہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں کفار کی طرف سے کئی ایلچی آئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر کفار کے پاس بھیجا کہ ہم عمرہ کی نیت سے مدینہ سے مکہ تشریف لائے ہیں، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ کے لوٹنے میں دیر ہوئی تو ان کے قتل کا امکان سوچتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لی کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے تو کسی سفیر کے قتل کا مطلب اعلان جنگ، تو ہم بھی جنگ کریں گے، جس پر سارے صحابہ نے بیعت علی الموت کیا۔ یہ بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے لی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضواں ہے، یعنی ایسی بیعت جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ تھوڑا سا بیعت کے متعلق، کیونکہ اکثر مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ بیعت کا کیا معاملہ ہے، آج بھی لوگ کسی جماعت کی ممبرشپ کے لیے یا پیری مریدی کے لیے بیعت کا معاملہ آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اقامت دین کے غلبے کے لیے دیکھیں بہت ساری جماعتیں بنتی ہیں، اور وہ اپنا بیس جو ہے وہ بیعت پر بناتی ہیں کہ دیکھیں اسلام میں بیعت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیعت لی، عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت لی، وغیرہ وغیرہ دلیلیں دیتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں بیعت جو ہے وہ جماعت کا فارمولہ نہیں ہے، نہ خلیفہ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بیعت کی ضرورت ہے۔ سیرہ پڑھنے میں ہم نے کیا دیکھا کہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بیعت لی۔ ایک ہم نے دیکھا تھا جب بیعت عقبہ ہوئی تھی، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی، اور اس موقع پر اصحاب شجر کے موقع پر یہاں ہوئی ہے، یعنی بیعت رضواں۔ تو ہم دیکھیں بیعت عقبہ وہ تو 10 نبی میں ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع دنوں میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، بقیہ اور صحابہ ایمان لاتے تھے، تو بیعت کیوں نہیں لیتے تھے؟ اگر بیعت ضروری ہوتی تو شروع دن سے ضروری ہوتی۔ اس وجہ سے ہم سمجھیں کہ بیعت جو ہے وہ جمعیت امیر کا لازمی حصہ نہیں ہے، بلکہ بیعت کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہ کوئی اوکیزن آیا ہے بڑا سا، اور اس میں کوئی ڈیسیجن ہو گیا ہے، اور ڈیسیجن کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، یعنی پرسنل ووٹ آف کانفیڈنس معلوم کرنے کے لیے امیر کو، لیڈر کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑتی تھی مختلف مواقع پر۔ جیسے بیعت عقبہ کے موقع پر انصار لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے بیعت کرو۔ یہاں پر انہوں نے کہا ہم عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے، ہم بیعت علی الموت کریں گے، تو کہا ٹھیک ہے بیعت کرو۔ تو اس وجہ سے، اور خلیفہ بھی جو چنے جاتے تھے اور وہ جب بیعت کراتے تھے اور کوئی بیعت نہیں کرتا تھا تو ایسا کرنا کوئی جرم نہیں ہوتا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بھی علی رضی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے بیعت کیوں نہیں کی۔ اب خلیفہ کا انتخاب ہو گیا، وہ خلیفہ بن گئے، پھر اس کے بعد جو بیعت لیتے تھے سب سے ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا تھا کہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میں بھی آپ کو دل سے خلیفہ مانتا ہوں۔ تو یہ پرسنل ووٹ آف کانفیڈنس ہر آدمی آ کر دیتا تھا، تو اسی کو بولتے ہیں بیعت۔ اور جو کہتا تھا کہ نہیں آپ میرے حساب سے خلیفہ کے لائق نہیں، لیکن اکثریت چن رہی ہے تو آپ خلیفہ بنیں، میں لا اور آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا، بقیہ میں دل سے آپ کو پسند نہیں کرتا ہوں، یا کسی اصول کی بنا پر آپ کو میں خلیفہ نہیں مانتا، وغیرہ وغیرہ، تو ویسا بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کا کچھ معاملہ تھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو تقریباً 6 مہینے تک علی رضی اللہ عنہ نے ان سے بیعت نہیں کی تھی، لیکن ان لوگوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی۔ دھیمے دھیمے جب یہ بات کھلی تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دل میں ایک شکایت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ لوگوں نے کیسے خلیفہ کا انتخاب کر لیا اور مجھ کو اس مشورے میں شامل نہیں کیا۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایکسپلین کیا، پوری سچویشن بتائی کہ سارے انصار اس وقت جمع ہو گئے تھے اور ایک بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہو گئی تھی، اور اگر اس وقت آن دا اسپاٹ ڈیسیجن نہیں لیتے تو انصار میں سے کوئی خلیفہ چن لیا جاتا، اور اگر چن کر وہ خلیفہ بن جاتا تو پھر اس کو ہٹانا مشکل ہو جاتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، خلیفہ جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، لہٰذا ایسی مجبوری اس وقت پیش آئی کہ آنن فانن میں ڈیسیجن لینا پڑا، لوگوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا اور مجبوراً مجھے قبول کرنا پڑا۔ تب علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اب کوئی شکایت نہیں، چلیے مسجد نبوی چلتے ہیں، سب کے سامنے میں آپ سے پھر بیعت کروں گا۔ ہم دیکھیں بہت ساری جماعتیں اپنے ممبرشپ کی بنیاد بیعت پر بناتی ہیں، تو ٹھیک ہے بنا سکتی ہیں، کوئی حرام معاملہ نہیں ہے، لیکن دوسرے وہ لوگ جو نہیں بناتے اس پر کمنٹ پاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جمعیت کے فارمیشن کا جو بیس ہے وہ بیعت ہی ہے کہ صحابہ کرام نے بیعت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، تو یہ معاملہ نہیں تھا۔
معاملہ یہ تھا کہ پہلے آپ انتخاب کریں گے، بیعت جو ہوگی وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں سیرہ کے سفر میں۔ تو جب سارے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت علی الموت، اس وقت عثمان رضی اللہ بھی اب پہنچا ہے، یعنی ان کے قتل کی خبر جھوٹی تھی۔ بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی اور صلح کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے ایک آدمی جس کا نام سہیل بن عمر تھا اس کو بھیجا۔ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اس کا لقب تھا خطیب قریش، یعنی قریش کا مقرر، تقریر میں ماہر آدمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سہیل بن عمر آ رہا ہے تو دیکھتے ہی بول دیا کہ اب صلح تو ہوگی۔ پھر سہیل بن عمر آیا، اس نے لمبی چوڑی بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر بات کرنے کے بعد اس نے کہا ہم صلح کے لیے راضی ہیں، لیکن صلح ہماری شرطوں پر ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالا تھا تبھی کہہ دیا تھا کہ اگر کفار صلح کے لیے تیار ہو جائیں گے اور حرام شرط کے علاوہ ان کی کوئی بھی شرط ہوگی تو میں منظور کر لوں گا۔ اس صلح کی کئی شقیں تھیں، لیکن 4 شقیں اہم ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ سہیل نے کہا اس سال آپ کو بغیر عمرہ کے واپس جانا پڑے گا، پورے عرب میں ہماری بے عزتی ہوگی اگر ہم آپ کو ابھی عمرہ کرنے دیں گے، لیکن اگلے سال آئیے اور 3 دن رہیے، اور آپ کے ساتھ تلوار جو ہوگی وہ نیام میں ہوگی، اور نیام ایک بیگ میں یعنی جھولے میں ہونی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈن، منظور ہے۔ دوسری شرط اس نے کہا یہ ہے کہ عرب کے جو دوسرے قبائل ہیں وہ جس کے ساتھ جانا چاہیں جا سکتے ہیں، کوئی قبیلہ ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارا الہ مانا جائے گا، اسی طرح اگر کوئی آپ کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے اور وہ آپ کا الہ مانا جائے گا۔ پھر تیسری شرط کہا کہ اگر کوئی اپنے گارجین کی اجازت کے بغیر ایمان قبول کر کے آپ کے یہاں پناہ لینے کے لیے بھاگ جاتا ہے اور ہم اس کا تقاضا کریں گے تو آپ کو وہ واپس کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی منظور۔ پھر اس نے کہا لیکن آپ کے یہاں سے کوئی اگر ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی کہا ڈن۔ یہ ساری شرطیں سارے صحابہ سن رہے ہیں تو وہ تو ہکا بکا کہ یہ کیا، وہ جو چاہ رہے ہیں بولے جا رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منظوری دے رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ کیا، ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ حق پر ہیں، اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے، پھر یہ دباؤ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے اس لیے کہ ان کی ناک کٹے گی مکہ میں اور ہماری بھی تو کٹے گی مدینہ میں، اس کا کیا؟ اور دوسرے یہ کیا بات ہوئی بھلا کہ ہم ان کے آدمی کو چھوڑ دیں گے اور وہ ہمارے آدمی کو نہیں چھوڑیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے اشارے سے کہا ٹھہرو، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ ایگریمنٹ لکھیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنا شروع کیا۔ تو سہیل بن عمر نے کہا رحمان اور رحیم ہم نہیں جانتے، اس لیے بسمک اللہم سے لکھو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ویسے ہی لکھ دو، بسمک اللہم اور بسم اللہ دونوں سیم ہی باتیں ہیں، بس جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں اس میں 2 صفات ایڈڈ ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ایک آیت نازل کی ہے کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہ تم اللہ کو رحمان سے پکارو، رحیم سے پکارو، سارے اچھے نام اللہ سے بلانگ کرتے ہیں، کسی کو چیلنج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا، رحمان لکھیں یا نہ لکھیں ساری صفات تو ہیں ہی اللہ کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے ہی لکھ دو جیسے سہیل بن عمر کہہ رہا ہے۔ پھر جب پوری صلح کا ایگریمنٹ بن گیا، ساری دفعات لکھ گئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ بھی لکھ دو کہ یہ ایگریمنٹ قریش کے درمیان اور محمد رسول اللہ کے درمیان طے پایا ہے 10 سال کے لیے۔ سہیل نے کہا آبجیکشن، مجھے رسول اللہ پر اعتراض ہے، آپ یہ لکھیے قریش اور محمد بن عبداللہ کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے، اگر رسول اللہ مان رہے ہوتے تو یہ سارا جھگڑا ہی کیوں کرتے، اصل لڑائی ہی تو اسی کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا چلو علی اس کو مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو، اور سہیل بن عمر سے کہا تم مانو یا نہ مانو میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے کچھ نہیں مٹا دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کہاں لکھا ہے، پھر خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا۔ اب یہ ساری ڈھٹائی قریش کی طرف سے جب صحابہ نے دیکھا تو ان کی برداشت سے باہر ہو گیا، دبی زبان سے بہت کہنے کی کوشش کی لیکن ان کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، کہہ نہیں سکے۔ وہ اس ایگریمنٹ کو مسلمانوں کی کمزوری سمجھ رہے تھے اور اس کو قبول ہی نہیں کر پا رہے تھے۔
تو یہ ابھی ایگریمنٹ پر دستخط ہونے ہی والی تھی کہ سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل وہ آتا دکھا، زنجیروں میں بندھا ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ زنجیر توڑوا اڑا کر بھاگے ہوں۔ آتے ہی کہا، یا رسول اللہ دیکھیے یہ میرا باپ ہے، اسی نے میری یہ حالت بنا رکھی ہے، مجھے سالوں سے باندھ رکھا ہے، ہاتھ پاؤں باندھے رکھتا ہے، خالی وقت پر کھانا دے دیتا ہے۔ سہیل بن عمرو نے کہا، لیجئے آپ کا پہلا امتحان حاضر ہے، ابھی جو ایگریمنٹ طے ہوا اس کے مطابق آپ اس کو ہمیں واپس کریں گے، اس کو واپس کرنا ہی پڑے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی حالت دیکھو، اس کو کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ سہیل نے کہا، حالت کیسی بھی ہو ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہے، ہمارا بندہ آپ کے انڈر آ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کا آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ میرا بیٹا آیا ہے اور میں مطالبہ کر رہا ہوں، اس کو آپ کو میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی ایگریمنٹ پر دستخط تو ہوئے نہیں ہیں۔ سہیل نے کہا، پھر ٹھیک ہے، کوئی صلح سمجھوتا نہیں، پھر ہم سارے ایگریمنٹ کینسل کرتے ہیں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایگریمنٹ بہت ضروری تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے چلو مان لو معاہدہ ہو گیا، لیکن میری خاطر چھوڑ دو، میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس کو ریکویسٹ کی بنا پر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، نہیں، میں کسی کی خاطر نہیں چھوڑوں گا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو جندل جاؤ، صبر کرو، اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ سارے لوگ چلانے لگے، لیکن اچھل کر رہ گئے۔ ڈیسیجن تو ڈیسیجن تھا، لیڈر کی بات تو ماننی پڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے، اور انہوں نے ہم کو اور ہم نے ان کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چلو پورے 10 سال کے لیے صلح سمجھوتا ہو گیا، چلیں سب لوگ اپنے اپنے جانور کو قربان کریں، اور جس کو بال کٹوانا ہے کٹوا لے، چھلوانا ہے چھلوا لے، پھر احرام سے باہر آ جائیں، اور پھر ہم لوگ مدینہ کے لیے واپس نکل پڑیں۔ یقین نہیں آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ایک صحابی بھی نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا، لیکن پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار بھی آئے، لیکن کوئی نہیں دیکھ ہی نہیں رہا تھا، سب کی نگاہیں نیچے تھیں۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نااتفاقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اشارے پر دوڑنے والے وہ ہل ہی نہیں رہے ہیں۔ ناممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور صحابہ تعمیل کے لیے دوڑ نہ پڑتے۔ ان کے احساسات اس قدر مجروح تھے کہ وہ غم اور غصے سے باہر نکل کر صلح کی دفعات کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے اس پر غور ہی نہیں کر رہے تھے۔ ان پر سختہ سا طاری ہو گیا تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ دشمنوں کو اپر ہینڈ مل گیا، انہیں فوقیت حاصل ہو گئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا اور ناراضگی ظاہر کی، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نا، اپنے سفر میں اپنی کسی نہ کسی بیوی کو بذریعہ قرا ساتھ لے کر چلتے تھے، تو اس سفر میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں، ان کے پاس گئے اور ان سے سب کچھ بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ میرے صحابہ میری نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے بول دیا تو حکم سمجھ کر تو اس کو ماننا چاہیے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ جذبات کا معاملہ ہے۔ وہ اتنے جوش اور جذبے اور عقیدت سے عمرہ کرنے آئے تھے، اور اب تک اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کر رہے ہیں، کم تعداد ہونے کے باوجود بھی بڑی طاقتوں سے بھیڑ جا رہے ہیں، تو ان کے دل زخمی تو ہوں گے۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ چپ چاپ جائیے اور خود سے اپنا جانور ذبح کر دیجئے، اپنے حجام سے بال مڈا لیجئے، تو جیسے ہی وہ آپ کو دیکھیں گے ویسے ہی وہ شروع ہو جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، گئے جانور ذبح کیا۔ ابھی شروع ہی کیا تھا کہ ایک ایک کر کے سارے صحابہ بھی کرنے لگ گئے۔ یہ جو صحابہ کا رویہ تھا، ان کا سوچنا تھا کہ شاید ہمارے اس پروٹیسٹ سے ڈیسیجن چینج ہو جائے، تو یہ ان کا حالت انتظار کا پیریڈ تھا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کا جانور ذبح کر دیا تو ان کی امید ختم ہو گئی کہ نہیں، اب کوئی امید نہیں، یہی ایگریمنٹ جو ہے وہ فائنل ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں نا، ہم حق پر ہیں نا، وہ باطل پر ہیں نا، ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں ہیں نا، تو پھر صلح میں ان کی شرطیں کیوں منظور کیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بھی اسی بات پر ہنکاری بھروائی اور کہا، میری سمجھ سے باہر ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، تو پھر یہ دب کر صلح کیوں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر یہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے حکم پر سب کر رہے ہیں، ہمیں آمنا و صدقنا ہی کہنا ہے، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے پابند ہوتے ہیں۔ پھر سب لوگ مدینہ کے لیے واپس لوٹتے ہیں۔
سارے صحابہ کے دل بوجھل تھے، لیکن آمنا و صدقنا جیسے ہی حدیبیہ کے مقام سے تھوڑا آگے بڑھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح نازل کی، اور پہلی ہی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو کھلی وکٹری دی، فتح مبینہ واضح فتح، پوری سورت نازل ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوری سورہ فتح سنائی، تو وہ تو بالکل ہکا بکا رہ گئے کہ یا رسول اللہ، اوپن وکٹری، کھلی فتح ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا جو دھیان جو دفعات کی ڈیپتھ پر غور کرنے کی طرف گیا، تب ان کو لگا ہاں یہ تو واضح فتح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بعد میں بتاتے ہیں کہ پھر ان کو بہت شرمندگی ہوئی کہ میری آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی ہو گئی تھی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سوال کیا تھا، بڑے نادم ہوئے، روزے رکھے، نوافل پڑھی، صدقہ کیا، غلام آزاد کیا، اللہ سے اس گستاخی کی معافی مانگتے رہے۔ کھلی فتح کس طرح تھی، انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں اس پر بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ